واضح ہے بالکل۔ ابو ذر خان صاحب مائک انموٹ کر کے سوال کیجیے گا، ابو ذر۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے آپ سے سنا ہے کہ جمعے کے دن کی نماز کی ادائیگی ریاست کی ذمہ داری ہے اور انہی کے بھیجے ہوئے بندے کو پڑھانی چاہیے۔ اب چونکہ ہمارے ملک میں اکثر و بیشتر علاقوں میں مقامی امام ہی پڑھاتا ہے بنا ریاست کے انوالو ہوتے ہوئے، تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا ان اماموں کے ساتھ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر الگ میں ظہر کی ہی نماز پڑھ لے؟ میں نے دونوں باتیں بیان کر دی ہیں اور بارہا بیان کر دی ہیں۔ پہلی بات تو کوئی میری ذاتی رائے نہیں ہے، وہ ایک قائم شدہ سنت ہے۔ ہمارے ہاں بہت بڑی اکثریت احناف کی ہے، حنفی علماء کی ہے۔ ان کی ہر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سنت قائم کی تھی کہ جمعہ اور عیدین کی نماز یہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ذمہ دار پڑھائیں گے۔ ان کے ارباب حل وقت وہ اس کی امامت کریں گے، خطبہ دینا ہے تو وہ دیں گے، یا پھر اپنی طرف سے اپنی کسی نمائندے کو بھیجیں گے۔ یہ نمازیں فرض ہی اس صورت میں اسی مقصد سے کی گئی ہیں، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی، ان کا اقتدار مسجد میں آ کے لوگوں کو تلقین و نصیحت کرے، اور اس طرح اس کا ربط کم سے کم ہفتے میں ایک دن اور اہتمام کے ساتھ سال میں 2 مرتبہ لوگوں کے ساتھ اللہ کی عبادت میں قائم ہو، وہ شریک ہوں ان کے ساتھ، اور جو کچھ انہیں بھی کہنا ہے اللہ کی یاد دہانی کے لیے وہ بھی کہیں، اور اس طرح وہ شخصی معاملات جن میں کوئی حکومت نہ حکم دے سکتی ہے نہ قانون بنا سکتی ہے، ان میں اگر لوگوں کو نصیحت کرنی ہو تو یہ موقع ہے، جمعہ کا موقع ہے، کریں۔ اسی طرح سے عیدین کا موقع ہے، کریں۔ لیکن اگر کسی جگہ حکومتیں یہ کام نہ کر رہی ہوں، جیسے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہوا، یعنی جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی اور بہت سے ملک انگریزوں کے قبضے میں چلے گئے، تو وہاں ہماری یہ روایات مجروح ہوئی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ بر صغیر میں ہوئی ہیں۔ ورنہ باقی دنیا میں دیکھ لیجئے، وہاں ہر جگہ مسجدوں کا نظم بھی ریاستی کے پاس ہے، اور جمعہ عیدین کا نظم بھی وہی قائم کرتے ہیں۔ اب اس میں کیا کیا جائے؟ تو میرے نزدیک اس میں پھر مسلمان اپنی اجتماعی حیثیت میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ فیصلہ بھی کر سکتے تھے کہ ہم اب ظہر پڑھیں گے اور ان نمازوں کا اہتمام نہیں کیا جائے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جس جگہ ریاست کا کوئی نمائندہ نماز نہیں پڑھا سکتا وہاں لوگ ظہر پڑھیں گے۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، وہاں کوئی تصور نہیں تھا کہ ان جگہوں پر جہاں ریاست کے نمائندے موجود نہیں ہیں وہاں جمعے کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ قاعدہ بھی موجود تھا، اس کے مطابق فتویٰ دیا جا سکتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اب کروڑوں مسلمان ہیں، خاص طور پر بر صغیر میں تو 60-70 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، بنگلہ دیش میں، خود ہندوستان میں، پاکستان میں۔ تو وہاں علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر حکومتیں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو معاشرے کی سطح پر ہم اس کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ اس کی بھی مثالی صورت تو یہی تھی کہ پوری مسلمان کمیونٹی کا نظم قائم کر کے پھر اس کی طرف سے لوگوں کا تقرر کیا جاتا، لیکن عام مسلمانوں نے اسی صورت کو قبول کر لیا۔ تو میرے نزدیک اجتماعی معاملات میں، پھر عرض کر دوں کہ اجتماعی معاملات کیا ہیں؟ جمعہ پڑھنا ہے، اسی طرح عیدین کا اہتمام کرنا ہے، رمضان کا اعلان کرنا ہے، عید کب ہوگی اس کا اعلان کرنا ہے، یہ اجتماعی معاملات ہیں۔ ان میں اگر مسلمان کوئی فیصلہ کر لیں اور اس سے ہمیں اختلاف بھی ہو تو اس کی پیروی ضروری ہے۔ چنانچہ میں ایسی سب جگہوں پر اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہوں اور اس کے ساتھ اس کی حقیقت بیان بھی کرتا رہتا ہوں۔